نپولین بوناپارٹ 18 جون 1815 کو واٹرلو میں آخری جنگ ہار گیا۔ فرانس کے عروج کا سورج ڈھل گیا، تاہم نپولین گرتے گرتے برطانیہ کے تمام تر توسیع پسندانہ خواب چکنا چور کر گیا۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا جیسی کمپنیاں دنیا کے درجنوں خطے ہڑپ کر چکی تھیں۔ بادشاہ کا خیال تھا یہ کامیابیاں 19ویں صدی کے آخر تک 2/3 دنیا کو برطانوی راج کا حصہ بنا دیں گے، لیکن پھر نپولین آیا اور اس نے برٹش عزائم کو اتنا زخمی کر دیا کہ آگے بڑھنا تو دور انگریز کے لیے برطانیہ چلانا بھی مشکل ہو گیا، اور آنے والے دنوں میں انگریز راج کی اینٹیں گرتی چلی گئیں۔ نپولین کے پاس وقت کی سب سے بڑی اور ٹرینڈ فوج تھی، یہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھا، لیکن یہ اس کے باوجود ہار گیا۔ کیونکہ عسکری ماہرین نپولین کی ہار کی 6 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں، مگر یہ سب سے بڑی وجہ اس کے دشمنوں کے اتحاد کو قرار دیتے ہیں۔ یورپ اس زمانے میں منقسم تھا۔ آسٹریا اور جرمنی کے درمیان مسائل تھے، زار روس اور سکینڈینیوین ملکوں کے درمیان لڑائی تھی۔ انگریز جاپان سے لے کر ہندوستان اور آسٹریلیا سے لے کر جنوبی افریقہ تک درجنوں دلدلوں میں دھنسا ہوا تھا، اور اسلامی دنیا میں عثمانی خلافت تھی اور یہ بھی بدحالی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ یہ صورتحال نپولین کے لیے آئیڈیل تھی۔ یہ اگر آپس میں متحارب قوموں کو تقسیم کرتا، کچھ کو ساتھ ملاتا اور یہ کچھ کو رگڑا لگا دیتا تو یہ آدھی دنیا کو اپنی کالونی بنا لیتا، لیکن اس نے طاقت کے زوم میں سب کو چھیڑ دیا۔ اس نے جرمنی، مصر، بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، آسٹریا اور پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ روس میں بھی داخل ہو گیا اور اس نے برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، صدیوں کے ازلی دشمن اکٹھے ہو گئے، یہ نپولین کے خلاف متحد ہوئے اور پھر اس کی طاقت کے سورج کو واٹرلو کی کھائیوں میں بجھا کر دم لیا، اور یوں نپولین کا حصہ اور فرانس سپر پاور سے ایک چھوٹا سا ملک بن گیا۔ تاریخ نپولین کی اس غلطی کو نپولین فالٹ کہتی ہے، جبکہ نپولین کے مقابلے میں انگریزوں نے جہاں بھی حکومت کی، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے فارمولے کے تحت کی، اور وقت نے ثابت کیا یہ فارمولہ بہرحال دنیا کی شاندار ترین تکنیک ہے۔ عمران خان کھلاڑی ہیں اور کھیل تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے پر نہیں چلتا۔ سپورٹس اعصاب، طاقت اور سٹیمنا کی گیم ہوتی ہے، جبکہ سیاست جوڑ توڑ، گیو اینڈ ٹیک اور ڈائلاگ کا نام ہے۔ آپ سیاست میں خون کے پیاسوں سے بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، آپ ازلی دشمنوں کو بھی کچھ دے کر اور کچھ لے کر راضی رکھتے ہیں، اور آپ اپنے حریفوں کو اپنے ساتھ جوڑتے اور آپس میں توڑتے رہتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا عمران خان سیاست میں کورے ہیں۔ آپ ان کی سادگی ملاحظہ کیجئے، یہ 2.5 سال سے کریڈٹ لے رہے ہیں، میں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ کوئی ان سے پوچھے جناب آپ کے سامنے 11 جماعتیں تھیں، یہ سب ایک دوسرے کے حریف اور دشمن تھیں، یہ لوگ 35 سال سے ایک دوسرے کو غدار اور سیکورٹی رسک قرار دے رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھدار سیاستدان ہوتے تو آپ انہیں کبھی اکٹھا نہ ہونے دیتے، آپ انہیں انگیج رکھتے۔ آپ اپنی حماقت دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ انہیں الگ الگ کرتی رہی، یہ انہیں مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ سے بھی دور رکھتی رہی، لیکن وزیر اعظم نے انہیں دھکیل کر ایک کنٹینر پر اکٹھا کر دیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 40 برس کے دشمن یکجان ہوئے اور انہوں نے حکومت کو دھکیل کر پھسلن پر رکھ دیا۔ میں آج تک حیران ہوں، وہ وزیر اعظم جو چودھری صاحبان اور MQM کو حکومت میں شامل کر سکتا ہے اور جو شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا سکتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کو اپنا دشمن کیوں بنا لیا؟ اس نے اختر مینگل اور GDA کو کیسے ناراض کر دیا؟ چنانچہ وزیر اعظم یہ یاد رکھیں، دشمنوں کو اکٹھا کرنا کامیابی نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے۔ یہ نپولین فالٹ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم 2.5 سال سے یہ غلطی کرتے رہے۔ دوسرا، وزیر اعظم NRO نہیں دوں گا کا نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹس کے 14 مقدموں کے باوجود گھر میں بیٹھے ہیں، یہ سینٹ میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف لندن میں واک کر رہے ہیں۔ مریم نواز تقریریں کرتی کرتی ملک کی مقبول ترین لیڈر بن چکی ہیں۔ حمزہ شہباز ضمانت پر گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اب میاں شہباز شریف بھی 10-15 دنوں میں باہر ہوں گے، لہٰذا وزیر اعظم کے پاس کون سا ایسا NRO ہے جو یہ نہیں دینا چاہتے؟ ملک میں عملاً 1.5 سال سے NRO ہو چکا ہے اور لوگ اسے انجوائے کر کر کے بھی تھک چکے ہیں۔ وزیر اعظم یہ جانتے تھے ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو اگر اپنی شکست کا 1% بھی شک ہوتا تو یہ کبھی اسلام آباد سے الیکشن نہ لڑتے۔ سیاسی لاٹ میں 3 لوگ یہ حقیقت جانتے تھے، یوسف رضا گیلانی یہ سیٹ جیت جائیں گے، عمران خان، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی،
لہٰذا آپ نے پھر حفیظ شیخ کو اسلام آباد سے الیکشن کیوں لڑایا؟ آپ انہیں سندھ، پنجاب یا KPK سے جتوا سکتے تھے اور سیف اللہ ابڑو کو اسلام آباد سے ٹکٹ دے دیتے، دونوں بکسے والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے، آپ کو اپنی بے عزتی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بھی اندازہ کیجیے، حفیظ شیخ نے ہارنے کے بعد آگے بڑھ کر یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد پیش کی، وزیر اعظم بھی یہ کر سکتے تھے، یہ اپنی شکست مانتے، یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد پیش کرتے اور اپوزیشن کو دعوت دے دیتے، آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ اپنا چیئرمین سینٹ لے آئیں۔ وزیر اعظم کا سیاسی قد کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، لیکن حکومت شکست کے بعد پچ پر بھی لیٹ گئی اور وزیر اعظم نے الٹا الیکشن کمیشن کو جمہوریت کا دشمن بھی قرار دے دیا اور جواب میں الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کر دی۔ حکومت اور وزیر اعظم دونوں کی بے عزتی ہو گئی، پوری دنیا جانتی ہے الیکشن کمیشن اس معاملے میں صحیح اور حکومت غلط تھی۔ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کا ساتھ دیا تھا، اس نے آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت الیکشن کرایا اور پاکستان تحریک انصاف نے اسی الیکشن میں KPK میں اپنے حق سے ایک سیٹ زیادہ حاصل کی۔ اسی الیکشن میں PTI کی خاتون امیدوار فوزیہ ارشد کامیاب ہوئیں۔ اس الیکشن میں سیف اللہ ابڑو اور عبدالقادر جیسے ارب پتی الیکٹ ہوئے اور اسی الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو 2.5 سال تک ڈسکوالیفیکیشن اور پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس سے بچائے رکھا۔ قوم حیران ہے، یہ الیکشن کمیشن صرف ایک سیٹ کی وجہ سے جمہوریت کا دشمن کیسے بن گیا؟ آپ دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجیے، پاکستان تحریک انصاف کے 17 ارکان نے یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کیا۔ پارٹی ان لوگوں سے واقف ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پارٹی اگر اتنی ہی اصول پسند ہے تو یہ ان 17 لوگوں کو پارٹی سے نکال دے، لیکن وزیر اعظم یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کی حکومت گر جائے گی۔ آپ اصول پرستی کا ایک اور ثبوت بھی دیکھ لیجئے، اپوزیشن کے پاس سینٹ میں 53 ارکان ہیں جبکہ حکومت کے پاس 47 ووٹ ہیں، لیکن حکومت 6 ووٹوں کے فرق کے باوجود صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ کیا یہ بے اصولی نہیں ہوگی؟ اور یہ وہ نیپولین فالٹس ہیں جو حکومت کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ یہ بھی سوچئے، وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ خاموش بیٹھے رہتے، اپوزیشن بے شک عدم اعتماد کی کوشش کرتی رہتی، آپ کو خود چل کر کیل پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ دوسرا، آپ نے 2.5 سال اتحادیوں کو منہ نہیں لگایا، وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ نیب نے وزیر اعظم کی ہدایت پر چودھری پرویز الہی کے خلاف انکوائری تک شروع کر دی تھی۔ اختر مینگل ناراض ہو کر اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں۔ MQM 2.5 سال سے کراچی پیکج کے لیے رو رہی ہے اور GDA کا امیدوار پیر صدر الدین شاہ حکومت کی یقین دہانی کے باوجود سینٹ کا الیکشن ہار گیا۔ ایک طرف آپ کا یہ رویہ تھا اور دوسری طرف اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعظم چودھری پرویز الہی کو فون کرنے اور چودھری شجاعت کی عیادت پر مجبور ہو گئے، اور یہ MQM باپ اور GDA نے وعدے نبھانے کے لیے بھی رضامند ہو گئے۔ کیوں؟ آپ اگر اصولوں پر کھڑے تھے تو آپ پھر آج بھی کھڑے رہیں، آپ پھر غدار ارکان کو پارٹی سے نکال دیں اور آپ پھر آج بھی اتحادیوں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ آپ آج ان کی خوشامد کیوں کر رہے ہیں؟ اور آخری بات، وزیر اعظم نے 4 مارچ کی شام اپنے ارکان اسمبلی سے کہا تھا، آپ کو اگر میری قیادت پر اعتماد نہیں تو آپ کھل کر مخالفت کریں، چھپ کر وار نہ کریں، مرد بنیں۔ لیکن سوال یہ ہے، سندھ اسمبلی کے 3 ارکان نے کھل کر پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا تھا، یہ سینہ کھول کر سامنے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے انہیں اسمبلی میں پھینٹا لگا دیا۔ آپ اگر 3 مردوں کو برداشت نہیں کر سکے تو آپ باقیوں کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ چنانچہ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے، کرکٹ میں بھی ساری گیندیں نہیں کھیلی جاتی، بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی 40% گیندیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ ہر گیند پر چھکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اپنے نیپولین فالٹس پر توجہ دیں، اپنی پالیسی تبدیل کریں تاکہ ملک چل سکے، ورنہ آپ کو ہر ماہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ آپ دن رات اپنے ارکان پورے کرتے رہیں گے اور آپ اسی مشقت میں ایک دن ہمت ہار جائیں گے۔